آج عید سعود ہے، یسوع مسیح کا آسمان پہ اٹھایا جانا۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت سے 53ویں آیت تک اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بیتنیہ کے مقام پر لے کر آئے جو کوہ زیتون پر ہے، ان سے بات کی، انہیں ہدایت دی اور آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ عید سعود یا مسیح کا آسمان پہ اٹھایا جانا ہمیں بہت ساری باتیں بتاتا ہے، ہمارے ایمان میں بہت ساری باتوں کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ سب سے اہم بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج یسوع مسیح کی زمینی خدمت اور زمینی زندگی مکمل ہوئی، اختتام کو پہنچی۔ دوسری بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح عظمت اور جلال میں آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یسوع مسیح آسمان میں داخل ہوتا ہے، خدا کے جلال میں داخل ہوتا ہے۔ چوتھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس فاتح کی مانند، اس فاتح کی مانند آسمان میں داخل ہوتا ہے جس نے فتح حاصل کی ہے، جس نے اپنے تمام کاموں کو جو اس کے سپرد کیے گئے تھے اسے مکمل کیا ہے۔ مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کوئی بھوت پریت نہیں تھا، جیسے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بہت سے شاگرد یہ سوچتے رہے کہ شاید وہ روح دیکھ رہے ہیں۔ عید سعود پہ جب وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح کو، اس کے جسم کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ مسیحیت عقیدے کی بنیاد کسی مینٹل ڈس آرڈر آدمی نے نہیں رکھی، کسی مینٹل ڈس آرڈر آدمی کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے اوپر قائم ہے جو شخص زمین پر چلتا پھرتا تھا، جس نے لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کو شفا بخشی، جس نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے مہیا کیا، جو صلیب پر چڑھا، جو موت کی وادیوں میں گیا اور جو جی اٹھا، جس نے قبر پر فتح حاصل کی، جس نے شیطان کے کاموں پر فتح حاصل کی۔ مسیح عقیدے کی بنیاد اس شخص پر قائم ہے۔ قیامت المسیح کے بغیر مسیح ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ قیامت المسیح اور عید سعود دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ قیامت المسیح کے بغیر، جیسے میں نے کہا، مسیح ایمان نامکمل ہے۔ دنیا میں بے شمار نظریات ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے بہت سا کام کرتے ہیں، لیکن مسیحیت وہ واحد نظریہ ہے جو توبہ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی ہدایت دیتا ہے، جو نجات اور مخلصی کا پیغام دیتا ہے۔ لوکا نے اپنے اس حوالے میں مسیح کو ایک با اختیار الہی ذات کے طور پر پیش کیا ہے، وہ الہی ذات جو جانتی ہے کہ اس نے تمام انبیاء کی تمام پیشن گوئیوں کو مکمل کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے تمام کلام کو، تمام انبیاء کی پیشن گوئیوں کو مکمل کیا، اور وہ اپنے جلال میں خدا کے طرف، آسمان کی طرف جاتا ہے۔ عید قیامت المسیح ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مسیح نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ اور خدا ایک ہیں، آج وہ درست ثابت ہوتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح عید سعود کے دن، آسمان پہ اٹھائے جانے کے دن، اپنے باپ کی طرف جاتا ہے، اور جو اس نے کہا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اس پہ الزامات لگائے تھے، اسے بلاسفیمی پہ اس کا الزام لگایا تھا۔ مسیح نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ تم ابن آدم کو باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا دیکھو گے۔ عید سعود ہمیں آج یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر گیا اور وہ خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ یسوع مسیح کا ہر دعویٰ جو یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں، اپنی زمینی خدمت میں کیا تھا، آج پورا ہوتا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے یسوع مسیح پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے، جھوٹے دعوے کیے تھے، آج غلط ثابت ہوتے ہیں۔ خدا باپ نے بھی اپنے بیٹے کو جلال دیا اور اس کے ہر ایک دعوے کو مکمل کیا، کچھ بھی اس کے لیے مسترد ثابت نہیں کیا۔ آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے شاگردوں کو ایک خاص مکاشفہ بخشا، ایک خاص الہی منصوبہ بخشا، اور وہ الہی منصوبہ یہ تھا کہ تم جا کر تمام قوموں کو توبہ کی بشارت دو۔ اس
کلام کی جو میں نے تمہیں دیا، اس پیغام کی، اس خوشخبری کی جو میں نے تمہیں دی، اس کی جا کر بشارت دو۔ یہ پیغام، یہ الہی پیغام، یہ الہی منصوبہ، یہ صرف اور صرف شاگردوں کے لیے نہیں تھا، یہ پوری اقوام عالم کے لیے تھا۔ اور اس کا ذکر خدا نے بہت پہلے یسایہ نبی کی معرفت اس کی 46ویں باب میں اور 49ویں باب میں کیا تھا کہ تم غیر اقوام کے لیے روشنی کا باعث ہوگے۔ آج خداوند یسوع مسیح عید سعود کے دن آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے شاگردوں کو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ تم غیر قوموں کے لیے روشنی کا باعث ہو، تمہیں لوگوں تک روشنی پہنچانی ہے۔ شاگرد شروع میں اس بات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں تھے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جاتا ہے اور یہ شاگرد اپنی زمینی خدمت شروع کرتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں اعمال کے 10ویں باب تک شاگرد صرف اور صرف ابھی یہودیوں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کلام، یہ خوشخبری، یہ توبہ کی بشارت یہودیوں کے لیے ہی ہے، اور انہوں نے ہیکل، عبادت خانے اور وہ تمام ڈیاسپرا جو مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں یہودی آباد تھے، وہاں جا کر اس کلام کی بشارت دی۔ آپ اگر مطالعہ کریں اعمال کی کتاب کا تو آپ دیکھیں گے کہ 10ویں باب کے بعد جا کر شاگردوں کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ پیغام، یہ خوشخبری دراصل تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو کہنا بہت ضروری ہے کہ شاگرد واقعی میں اس بات کو شروع میں نہیں سمجھے تھے، لیکن جیسے ان کو روح کی ہدایت ملتی تھی، جیسے وہ روح میں دلیری حاصل کرتے رہے، انہیں خداوند یسوع مسیح کا الہی منصوبے کا پتہ چلتا رہا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے صعود سے پہلے یہ بات واضح کی تھی کہ تم نے جا کر تمام شاگردوں کو تمام قوموں میں شاگرد بنانا ہے، لیکن اس وقت تک شاگرد اس بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے جب تک روح نے ان کو غیر اقوام تک جانے کی ہدایت نہیں دی۔ آج عید سعود کے موقع پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں یہ خاص الہی منصوبے کا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں قوموں کے لیے، غیر اقوام کے لیے روشنی بننا ہے، انہیں توبہ کی نوید دینی ہے، انہیں خوشخبری پہنچانی ہے۔ عید سعود آج ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح آسمان میں ایک فاتح کی مانند داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ یسوع مسیح آسمان میں داخل ہوتا ہے، خدا کے جلال میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک مجمع ہے فرشتوں کا، ان تمام مقدسین کا۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب یسوع مسیح ایک فاتح کی مانند داخل ہوتا آسمانوں میں اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ مجھے سونپا گیا تھا وہ آج میں نے مکمل کیا۔ تصور کریں کہ کتنی خوشی کی اور کتنی جشن کا سما ہوگا آسمان پہ۔ اور تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ خدا باپ نے کس طرح اپنے بیٹے کو ویلکم کیا ہوگا، کہ اسے اپنے دانے ہاتھ پہ بٹھایا، اسے اختیارات دیے۔ عید سعود ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا مشن اب شروع ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ساری زندگی بالا خانہ پر رہیں، وہ چاہتا تھا کہ یہ بالا خانہ سے اتریں، دیواروں اور دروازوں کے پیچھے سے نکلیں اور جا کر غیر قوموں کو بشارت دیں۔ آج میں اور آپ دیواروں میں اور دروازوں کے پیچھے بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں، ہمیں بالا خانوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ کلام ہے، وہ خوشخبری ہے جو الہی ہے اور جس کی بشارت دینے کے لیے ہمیں تیار کیا گیا ہے، اور ہم اس الہی منصوبے کا ایک خاص حصہ ہیں۔ مقدسین کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، جنہوں نے اس کام کی بشارت ہمیں دی، اس کلام کو ہم تک پہنچایا، اور یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کلام کو آگے تک پہنچائیں اور آگے تک لے کے جائیں۔ ہم اپنے عقیدے میں جب رسول اس بشارت کو بیان کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے جو انہوں نے دیکھا تھا، جب یسوع مسیح نے صعود فرمایا تھا آسمان کی طرف،
تو وہ ایک خاص حصہ بن گیا تھا رسولوں کے ایمان کا، اور کلیسیا نے اسی بات کو لے کر کے عقیدہ بنایا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ چڑھا اور خدا باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب یہ عقیدہ آپ پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند اپنے جلال میں خدا کے پاس پہنچا۔ آپ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ خداوند ایک فاتح کی مانند، ایک جشن کی مانند آسمان میں داخل ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یسوع مسیح کے پاس اختیارات ہیں، وہ تمام قوموں پہ حکومت کرتا ہے، اور یسوع مسیح کا صعود آسمان پہ اٹھایا جانا اور اس کا خدا باپ کے ساتھ دانے ہاتھ پہ بیٹھنا ہمارے ایمان کا خاص حصہ ہے۔ اس صعود کے بغیر، مسیح کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بغیر مسیحی ایمان مکمل نہیں۔ مسیح یسوع کی زمینی زندگی اور زمینی خدمت تو اختتام کو پہنچی، لیکن کلیسیا کی زمینی خدمت اور زمینی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہم بالا خانہ تک محدود نہیں ہیں، ہمیں تمام اقوام عالم کے لیے روشنی کا باعث بننا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند عید صعود کے وسیلہ سے تمام کلیسیا عالم کو اپنے جلال کے لیے اور بزرگی کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔